لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ابھی محبوب نے رحمت کی نہیں، رب اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے احباب مل کر پڑھے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ سب محبت کے ساتھ کملی والے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بڑے مشائخ سادات علماء تشریف فرما ہے. میں آپ کو یہ بات توجہ سے سنانا چاہتا ہوں کہ جس ذات پر میں نے آپ سے کہا ہے کہ درود و سلام پڑھو، اس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. انج نہیں یرا فیروزیو مزہ آنا چاہیے. میں تھوڑی پنجابی بھی گال کر دینا، لیکن میں پتہ ہے کراچی اردو چلنی ہے، لیکن مزہ آنا چاہیے. علی کے ملنگ بیٹھے ہیں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سبحان اللہ کی آواز آئے نا تو آواز نجف تک جائے. ایسے نہیں گج کے کہیں سبحان اللہ. اب یہاں پر کوئی بڑا بندہ جس کے پاس کوئی جا کر یہ کہے کہ میری بات سنے، وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا اور توجہ ہٹائے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے میرا نام بڑا ہے، مقام بڑا ہے. اگر اس کی بات سنتے ہوئے توجہ نہ دی تو یہ ضرور باہر جا کر کہے گا کہاں کا بڑا آدمی ہے، بات پر توجہ ہی نہیں دیتا، اس سے کیا بات کرنی. اگر یہاں کا آدمی توجہ دے رہا ہے تو پھر یارو غور کرو اس بات پر کہ محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. پتہ یہ چلا درود پڑھنے والا درود پڑھ رہا ہے اور کملی والے توجہ فرما رہے ہیں، مدینے سے توجہ ہو رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. جب ہم درود و سلام پڑھیں تو کملی والا ہم پر توجہ فرماتا ہے. تو پھر اس محبت سے پڑھو نا یارو، پتہ لگ جائے سارے سرکار کے غلام ہیں. الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیروز شاہ صاحب قاسمی قادری نقشبندی، نہایت ہی عزتوں کے لائق میرے بہت ہی عزتوں والے، محبتوں والے، پیار والے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عثمان فیروزی صاحب اور تمام شہزادگان جن کی محبت اتنے دور سے مجھے کھینچ کے لاتی. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا فیض جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. آپ سب میں وہ فیض تقسیم کیا جا رہا ہے. آپ غور اس بات پر کریں کہ سندل کا جو درخت ہے نا وہ اپنی خوشبو چھوڑتا ہے اور ساتھ والے سارے درخت اس کی خوشبو کو پا لیتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا. سندل یہ بھی نہیں بتاتا درخت کہ میں سندل کا درخت ہوں. ڈھونڈنا پڑتا ہے اس درخت کو. میں آپ کو بلی کی بات بتا رہا ہوں.
درخت ڈھونڈنا پڑتا ہے کیونکہ ساروں کو وہ خوشبو دے دیتا ہے. اسی طرح یہاں آنے والوں آپ کے پیر و مرشد نے ہر کسی کو خوشبو دے کر فیضان دے کر یہ نہیں جتلایا اللہ کا ولی ہوں بڑا فیضان دے رہا ہوں، فیضان دے کر کہا ہے اس کو سنبھال لوگے زندگی کامیاب ہو جائے. یہ مرشد کا فیضان ہے اور اللہ کا ولی وہی ہے جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو آپ کو اس بات پر ناز نہیں کہ آپ کو اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آتا ہے. یہ کتنے کمال کی بات ہے. اور جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر چند منٹ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت بڑے عالم دین محقق اور بہت بڑے فاضل پیر سید شاہ حسین کردیزی صاحب خوبصورت انداز میں علماء کے ساتھ مخاطب تھے. اللہ علماء ما خیال بھی کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے انہوں نے پلے گل پہ بنجے. میں آکھیا ہوئے جس ویلے ذکر اہل بیت کرو پتہ نہیں تساں کے مروڑ پہ بنے، تساں کے تکلیف ہو بنی. دیکھیں جی بہت علی علی کر رہے ہیں، کہیں دوسری سائٹ پر تو نہیں چلے گئے. میں نے کہا سائٹیں نہ بدلا، ایک سائٹ ہے اور وہ ہے علی والی سائٹ، اور وہی سچی سائٹ ہے. یہ یاد رکھ لیں، میری بات پلے باندھ لیں کہ ارے علی کا ذکر کرنے سے دوسری سائٹ پر بندہ نہیں جاتا ہے، علی کا ذکر کرنے سے بندہ ایمان والا ہو جاتا، مومن ہو جاتا ہے. اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، میرے کملی والے آقا سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور بلند کیسے کیا؟ رب نے فرمایا یہ دنیا دار نہیں ہے جنہوں نے بلند کیا ہے، مجھ رب نے بلند کیا ہے. اور بلند کیسے؟ بلند ایسے ہوا رب نے خود ذکر کر کے بلند کیا ہے. رب نے خود ذکر کر کے کملی والے کا ذکر بلند کر دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو رب بھی کر رہا ہے اور اعلیٰ انداز میں کر رہا ہے. اور کب سے کر رہا ہے، کب تک کرے گا، کب تک رہے گا؟ رب نے فرمایا یہ کب ہے ہی نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا. جب کچھ بھی نہ تھا کملی والے کا ذکر تھا. میں نے کہا کس طرح؟ رب نے فرمایا رب ہے، رب کا محبوب ہے. کہت کے آنکھوں سبحان اللہ، پیچھے تک بیٹھے سارے بولو سبحان اللہ. آپ کی محبتوں کو سلام دیتا ہوں میں. اب رب نے فرمایا یہ ذکر کب سے ہے؟ الرحمانو علم القرآن، الرحمانو علم القرآن خلق الانسان. رب نے فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور پھر انسان کو تخلیق کیا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں انسان تو بعد میں تخلیق ہوا ہے، قرآن کس کو سکھا رہا ہے؟ پتہ یہ لگا انسان بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ قرآن پہلے سیکھ رہے ہیں، قرآن پہلے سیکھ رہے ہیں. اور پھر اندازہ لگائیں رب نے فرمایا دنیا والوں اب دنیا بعد میں بنی ہے، انسان بعد میں بنے ہیں، فرشتے بعد میں بنے ہیں، جن بعد میں بنے ہیں، ہر چیز بعد میں آئی ہے. ذکر مصطفیٰ پہلے ہو رہا ہے. اور کس انداز میں ہو رہا ہے؟ رب نے فرمایا بنا کچھ نہیں، ابھی دنیا میں جائے گا پھر بنے گا. لیکن رب اعلان کر رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ابھی محبوب نے سینہ تانا نہیں، رب اعلان کر رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ابھی محبوب چلا نہیں، رب اعلان کر رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل
बिहाज़ल बलद, अभी महबूब ने रहमत की नहीं। रब ऐलान कर रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सफर पर गया नहीं। रब ऐलान कर रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, अभी कंकरियां मारी नहीं। रब ऐलान कर रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अभी महबूब ने गैब दिखाया नहीं। रब ऐलान कर रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रब ने बता दिया और दुनिया बाद में बनी है, जिक्र मुस्तफा पहले हो रहा है। गज के आखो इंज नहीं अली आलियो, आवाज आनी चाहिए नहीं है। मैं बात इस पर भी करके अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ खिताब करेंगे, लेकिन ये बात याद रखे जिसका जिक्र रब ने बुलंद किया हो, हम नहीं कह रहे, वही मुस्तफा अली को बुलंद कर रहा है, वही मुस्तफा अली को बुलंद कर रहा है। और जिसने अल्लाह ने मुस्तफा को बुलंद किया है, मुस्तफा ने अली को बुलंद किया है। और किस तरह किया? काबे में बुत जब तोड़ने की बारी आई, कमली वाले आका फरमाया अली आ न जरा मोड़े आते, चढ़ मेढ़े मोड़े आते, आके खल और बड़ा बुत तोड़। जब मौला कायनात आए ना, अब आपने बुत को तोड़ा, नीचे उतरे, सहाबा ने अर्ज की मौला कहां तक पहुंचे? जरा गज के आंखों सुभान अल्लाह। मैं ये बताना चाहता हूं, हम नहीं अली अली कर रहे, सहाबा ने भी अली अली किया, हम नहीं अली अली कर रहे। आज फतवे लगाने वालों सुन लो, तुम्हारे फतवे वहीं रह जाएंगे, कयामत में पता लगेगा। कमली वाले ने फरमाया है अली वो है जो जन्नत भी तकसीम करेगा, जन्नत जहन्नम भी तकसीम करेगा। कल मौलवी पता लगेगा, आज एतराज कर ले, लेकिन कल जन्नत भी अली ने देनी है। इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं, पता लगे यार पिछले वाले सहगन जागने ना सबूत दे के आखो सुभान अल्लाह। पूछा आप कहां तक पहुंचे? आपने फरमाया जब अली कांधे पर चढ़ा है ना, मोहम्मद मुस्तफा के हाथ को बुलंद किया है, पता लग रहा था अली अर्श के करीब आ गया है। तो जिसे मुस्तफा ने बुलंद किया हो, कौन माई का लाल उसको गिरा सकता है? कल भी अली के गुलाम अली अली करते गए हैं, आज भी अली के गुलाम अली अली करते रहे। ये याद रख ले, हमने तो उनकी शान को पकड़ा है जिनकी शान बुलंदो वाला है, जिनकी शान बुलंदो वाला है। और शाह साहब एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि उलमा को तालीमी इल्मी इख्तिलाफ रखने का हक है, और आज से नहीं है, 1400 साल से इख्तिलाफ चला आ रहा है। लेकिन इख्तिलाफ का भी कोई अंदाज होता है, तरीका होता है, हया भी होती है। ऐसा इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए 7 बड़े बड़े लक़ब लिखे हुए हो, जनाब ये फलां मुफ्ती है, ये फलां अल्लामा है, ये फलां जनाब डॉक्टर है, और जुबान से तुम्हारे ऐसे अल्फाज निकल रहे हो कि पता लगे तुमने तालीम कहां से हासिल की। ये इख्तिलाफ, नाम तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कहां पढ़ते हो तुम कि तुम्हें यह भी नहीं पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का नाम ना बिगाड़ो। आखो सुभान अल्लाह। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाली ना दो, और ये उलमा चैन से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी लड़ाई काफर नाल होई है, काफर गल्ला करना रहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनते रहे, बैठे रहे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोले, हुजूर उठकर चले गए, हुजूर उठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकर अर्ज़ की, आप
میری دفعہ کیوں اٹھے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ بول رہا تھا فرشتے جواب دے رہے تھے، جیسے ہی تو بولا ہے فرشتے چلے گئے، شیطان آ گیا۔ اب میرا یہاں کیا کام؟ میں نے کہا کملی والے کو تو یہ تعلیم ہے، اور مولانا تمہاری زبان سے گالیاں جل رہی ہیں اور تم انہیں بتا رہے ہو کہ میں بڑا علمی کام کر رہا ہوں، اور تم کن پر فتویٰ لگاتے ہو؟ کن پر؟ جن کے گھر میں صدیق بھی ہے، جن کے گھر میں عمر بھی ہے، جن کے گھر میں عثمان بھی ہے۔ تسی مرید ہو کے جی سبحان اللہ کی تو سنتے سبحان اللہ، اور مریدوں جاگو، بتاؤ ان کو ہمارا پیر کتنا کامل ہے۔ نگاہ ڈالتا ہے کام بن جاتا ہے۔ تم مرید سوئے رہو گے۔ آج کس پر فتوے لگا رہا ہے؟ اگر جن کے گھر کے آؤ تو ان کے گھر میں ہی آپ کو صدیق ملے گا۔ فتوے ان پر لگا رہا ہے جس نے سنیت کا سندھ کے اندر وہ کام کیا ہے۔ مائل نے لال نہیں جمع ایسا کام کر کے دکھائے۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، کملی والے آقا کے غلاموں یہ سن لو، حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے مودت کرو۔ آل سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ مودت کس لیے؟ ایسی مودت کرو زندہ رہو، آل کی غلامی میں مرو، قبر میں جاؤ، کملی والے دیکھ کر کہیں میری آل کا غلام آ گیا ہے۔ اور ہم سادی شرازی کے ماننے والے، ہم سادی شرازی کے ماننے والے ہیں، جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس سے پوچھا گیا سادی شرازی اگر اللہ نے تیرے ان تمام تر کتابوں کو، علم کو، ہر چیز کو رد کر کے تجھے دے دیا واپس، کیا کرے گا؟ کیا لے کر جائے گا؟ واہ سادی شرازی ہمیں بھی سبق دے کر چلے گئے اور بتا دیا آنے والی امت بھی اس پر عمل کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں پیر عثمان فیروزی صاحب سے عرض کروں گا میری باتوں پر آپ غور کریں، اور غور کر رہے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں، کہا کیا؟ سادی شرازی کہنے لگے اوے گھبرانا نہیں، ایسا سبق دے کر جا رہا ہوں، دل پر لکھ لو، کام بن جائے گا۔ گج کے آنکھوں سبق دسا تھا کہ آخری بندے تک بندے بول سن، اچھا کے بولو۔ آپ نے فرمایا اوے گھبرانا نہیں ہے، رب اگر تمہاری نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ رد کر دیتا ہے کہ اس میں تیری کوئی بھی ایسی اخلاص نہیں تھا، قبول کر لوں، پھر کہا کر کیا؟ کہا جا رب کی بارگاہ میں وہ وسیلہ پیش کر جسے رب رد نہ کرے۔ فرمایا کون سا؟ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایوہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، اور کوئی کام نہ آئے آل رسول ضرور کام آئے گی، آل رسول ضرور کام آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج اعتراض کرنے والے بے شک کریں، ان کے اعتراضوں پہ نہ جانا۔ علی کا ذکر کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، لیکن جو علی والا ہے نا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی مشکل کشا سے۔ کس سے ہے؟ مشکل کشا سے۔ اور پھر میں یہ بات بتاتا چلوں، آخری میں اپنی بات کروں، بات کو میں تھوڑا لمبا کر گیا، آخری بات کر رہا ہوں اور بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر آپ اندازہ لگائیں اپنوں میں اختلافات ہیں اور کھینچا تانی شروع ہے۔ اسی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک اور بھی شیطان اٹھے ہیں جی، اور پہلے بھی ایک شیطان اٹھا ہے نا، بڑا مرزا، آج چھوٹا مرزا ہے۔ میں کہا بڑے مرزے محمد مصطفیٰ نال مقابلہ کیتا ہے، اس نے بھی چور کہیں مننے لے ہیں، ابھی اس کے بھی ہیں جو مانتے ہیں اس کو، آپ باہر جائیں ادھر جائیں ہیں ماننے والے۔ میں نے کہا وہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کم نہیں کر سکا،
جو چھوٹا مرزا ہے نا، میں نے کہا تو بھی جو مرضی کر لے، غوث پاک کا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، پیران پیر کا تو کیا کر لے گا؟ میں یہاں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں اور یہ دلیل یاد رکھیں۔ اور میں نے کہا بابے تشائی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں ایک بابے نہ مقابلہ نہیں کر رکھنے، اگر ایڈا صحابی تو ایڈا سمجھنا وے باہر تے نکلتے تکا نہ تو جڑے، ہیلمٹ پایا بغیر تو باہر نہیں آگا، اے تے تیری اوقات ہے، اوقات یہ ہے ہیلمٹ کے بغیر باہر نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بات کر رہا ہے بابے تشائی نہیں۔ میں نے کہا بات سن، آج کوئی کتنے بندے کراچی میں فوت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس گل تے تساں نہیں سبحان اللہ پتہ لگنی چاہیے، اے جی آنی چاہیے کہ پتہ لگے غوث پاک نے مننے والے قادری بیٹھے نہیں۔ میں گل کرساں تے پھر کر نہیں ہے سبحان۔ آج کراچی کے اندر کتنے بندے فوت ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر پوچھے فلاں کی قبر کہاں ہے، یہ کون ہے، کوئی ہے جو بتائے؟ بولو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آکسن جی اسی اتنا جاننے کون ہے؟ کتنے بندے واقعی پاکستان کے اندر بیرونی دنیا کے اندر فوت ہوتے کوئی نہیں جانتا، ہفتہ پہلے مرا ہو نہیں جانتا، ایک دن پہلے مرا ہو نہیں جانتا۔ مرزا بھی کل مر جائے گا، مرزے کو بھی کوئی نہیں جانے گا، سوشل میڈیا ہی ہے جس پہ مشہور ہے۔ میں نے کہا مرزے کئی سو سال پہلے عبدالقادر جیلانی بغداد کے اندر دنیا سے پردہ فرمایا ہے، لیکن دیکھ لے کئی سو سال بعد بھی پاکستان کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر غوث پاک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو بتا تو سچا ہے کہ غوث پاک سچے ہیں؟ کچھ کیا آنکھوں سبحان اللہ۔ ارے جس کا کئی سو سال بعد بھی ذکر ہو رہا ہے، نام چل رہا ہے، سکہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اور میں آخری اگر اجازت، حضور نصیر ملت کی ایک منقبت بڑی خوبصورت ہے، کمال کیا حضور غوث پاک کی شان میں، اور یہی میں آپ کو سناؤں گا، آپ کا مزہ پورا ہو جائے گا، لیکن گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، اور اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، اور میں ان کا ہوں نصیر، تا حشر ان کا ہی رہوں گا، صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ اور بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم 26 نومبر جا رہے ہیں مفتی محمد حنیف قریشی کے ساتھ مناظرہ اہل سنت کے ساتھ۔ میں آکے ایک باری آ رہے میرے دے میں یاد آسی کہ کس نال پیڑ بیٹھ گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ ولیوں کی درگاہ میں آئے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ آپ کے بیڑے پار فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔